بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ماشاءاللہ 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 بہت اچھے انداز سے پڑھا. جی پروگرام کا نام ہے آپ کون سے پروگرام میں آئے ہیں؟ ابھی آپ نے کیا کہا ہے؟ سب مل کر بولیں. یہ کیا لکھا ہے؟ جی ہاں ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ آج بھی ہرے بھرے پیارے پیارے اچھے اچھے مسکراتے مسکراتے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جی آپ بھی اس پروگرام کو دیکھیں انشاءاللہ تعالی مسکراتے مسکراتے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ. یہ پروگرام ہے چھوٹوں کا، یہ پروگرام ہے دادا کا، یہ پروگرام ہے نانا کا، یہ پروگرام ہے ہم جی ہاں آپ سب نے پروگرام دیکھنا ہے واہ کیا بات ہے. آپ میں سے کون ہے جو اپنی زبان میں بولے گا واہ کیا بات ہے، یا کوئی بھی آپ کو زبان آتی ہے اس زبان میں آپ بول سکتے ہیں؟ واہ بھائی واہ کیا گل ہے، واہ بھائی واہ کیا ہی گل ہے. اور کوئی مختلف زبان میں؟ جی نام کیا آپ کا؟ فیاض حسین اتاری. فیاض ہے مسکراہٹ کے ساتھ. چلو میرے بھائی. ماشاءاللہ 6 ہلنا ماشاءاللہ 6 ہلنا 6 ہلن ہلو. پکی بات ہے یہ کہتے ہیں. چلیں جی اچھی بات ہے، ہم تو یہی بولیں گے واہ کیا بات ہے. جی کس زبان میں؟ بنگالی میں؟ بنگلہ دیش سے آئے؟ چلیں جی بنگلہ زبان میں جی بولیں. واہ کی کوتا. سبحان اللہ واہ کیا. اور کوئی زبان؟ اور کون سی زبان؟ جی میرے بھائی جی کون سی زبان میں؟ سندھی میں واہ چاہتا گالا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آج بھی ہم زبردست قسم کے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کہانی. واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے.
آج کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے، اور آج کی کہانی میں بادشاہ کا زبردست قسم کا سوال ہے اور اس کا زبردست قسم کا جواب ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی، بادشاہ کے ذہن میں ایک بات آئی، بہت سوچا، بولے میرے ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھے، ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ یہ فرضی آیت ہے، بنائی ہوئی ہے سمجھانے کے لیے۔ بولے ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تو جب دربار سجتا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بادشاہ کہتا ہے اگر کوئی یہ بتا دے کہ میرے ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے، اس کو بہت بڑا انعام ملے گا، اور اگر صحیح وجہ نہیں بتائی، معقول اچھا جواب نہیں دیا، تو پھر سزا ملے گی۔ اگر جواب صحیح ہوا، اچھا جواب ہوا، مجھے پسند آیا، تو انعام دیا جائے گا۔ اب سب لوگ ڈر گئے، اور جواب بھی دیتے تو کیا دیتے؟ تو بادشاہ والا بتاؤ میری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ اب ایک شخص کھڑا ہوا، تو تھا بڑا عقل مند، بولے بادشاہ سلامت، آپ کی ہتھیلی پہ اس لیے بال نہیں ہیں، آپ اس ہاتھ سے سخاوت بہت کرتے ہیں، ہاتھوں سے، تو آپ کے بال جو ہے دے دے کر گھس گئے۔ بال گھس گئے۔ اچھا، بادشاہ کہتا ہے واہ بھائی واہ، اس کو انعام دے دو۔ اب اس کو انعام مل جاتا ہے، تو کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ پہ کیوں نہیں؟ تو بولے بادشاہ سلامت، آپ جب بھی دیتے ہیں نا ان ہاتھوں سے، مجھے ہی دیتے ہیں، تو آپ کے دے دے کے وہ میرے لے لے کے ہاتھ جو ہے بال کے گھس گئے۔ بادشاہ کہتا ہے واہ زبردست بات کہی، اس کو انعام دے دو۔ اب وہ خوش ہو آتا ہے کہ بھائی 2 مرتبہ انعام مل گیا۔ پھر بادشاہ کہتا ہے یہ بتاؤ میرے دے دے کے ہاتھ بال گھس گئے، تمہارے لے لے کے، ان کے کیوں نہیں ہے؟ بولے ان کے کیوں نہیں ہے یہ بتاؤ۔ تو کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ جب بھی دیتے ہیں نا مجھے ہی دیتے ہیں، تو آپ جب بھی دیتے ہیں ان ہاتھوں سے تو آپ کے دوسرے ایسے، اور جب آپ دیتے ہیں تو مجھے ہی دیتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں ملتا، یہ حسرت سے مل مل کے ان کے حسرت سے مل مل کے ان کے حال کی جائے۔ بادشاہ کہتا ہے کیا بات کہی، انعام دے دو۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کچھ ہوتے ہیں میٹھے بول اور کچھ لوگ ہوتے ہیں عقل مند، اور وہ ایسی بات کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، اگر کسی کی طرف سے خراب بات بھی آئے تو اس کا رخ اچھے انداز سے مڑنے پر قدرت رکھتے ہیں وہ، اور ایسے ان کے جملے ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک بات کے اندر جو مسئلہ ایک بنا ہوا ہوتا ہے کہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ منٹوں سیکنڈوں میں مسئلے کا حل نکل جاتا ہے۔ عقل کیسے بڑھتی ہے؟ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے سے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ آپ کسی مفتی صاحب کی صحبت میں بیٹھیں، آپ ان کی گفتگو سنیں، ایک ایک بات میں آپ کو کئی کئی حکمتیں نظر آئیں گی۔ وہ قرآن بیان کریں گے، وہ حدیث بیان کریں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی چیزیں ہیں، یہی چیزیں، ان کے دل کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ عقل مند ہوتے ہیں، عقل مندوں کے جواب بھی عقل والے ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم صاحب تھے، ان کا شورا ہوا تو لوگ ان کے پاس آنے لگے، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا تو بولے درباری کم کیوں ہو گئے ہیں، لوگ میرے پاس کم کیوں آ رہے ہیں؟ بولے بادشاہ وہ عالم صاحب جو ہے نا لوگ ادھر جانے لگے ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے میں بھی جا کے دیکھوں گا بھائی ہے کیا ایسا کہ لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے پاس پہنچتا ہے، تو ان عالم صاحب کے پاس جیسے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ایک بات بتائیں، آپ کے پاس لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ میرے پاس سے تعداد کم ہو گئی، آپ کے پاس آ رہے ہیں، ایسا کیا ہے آپ میں؟ تو کہتے ہیں تیری بات کا تو میں بعد میں جواب دوں گا، لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ وقت کا بادشاہ بھی میرے پاس آیا ہوا ہے۔ تو کچھ جملے ہوتے ہیں جو فل بدی بول دی جائیں تو سامنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، حکمت و دانائی کی بات مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے، جہاں بھی اس کو پائے وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو جہاں سے بھی اچھی بات ملے لے لینا چاہیے۔ جب ہمارے کان میں اچھی اچھی باتیں جائیں گی تو زبان سے اچھا نکلے گا، جب اچھا اچھا دیکھیں گے تو اچھا اچھا بولیں گے، جب اچھی جگہوں پر جائیں گے تو وہی بندہ چیزیں دیکھے گا۔ اسی طرح یاد رکھیں جو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں آپ ادھر لے جانا شروع کر دیں۔
آپ بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں تو علماء کی صحبت میں بٹھانا شروع کریں. یہ عالم صاحب ہیں، یہ عالم صاحب ہیں. تو یاد رکھیں بعض لوگ بچوں کو کوشش تو یہ کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، کوشش نہیں بلکہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم بنے، مفتی اسلام بنے. تو اس کی مثال یوں ہی ہے، جانا مدینے تھا، فلائٹ کوئی اور لے لی. اگر مدینے جانا ہے تو جو فلائٹ مدینے جا رہی ہے وہی فلائٹ آپ کو لینا پڑے گی نا، اسی جہاز میں بیٹھنا پڑے گا. تو یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن فکس کیجئے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء حق کو سنیں، مبلغین دعوت اسلامی کو سنیں، اور سب سے اچھی بات امیر اہل سنت کو سنیں. بس اس کانوں کے اندر آپ کی امیر اہل سنت کی باتیں جاتی رہیں گی نا، آپ کی ہر موڑ پہ تربیت ہوگی کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر والوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کون سے اسکول میں پڑھانا ہے، کون سے مدرسے میں پڑھانا ہے. آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر موقع کے لحاظ سے آپ کو باتیں عطا فرما دیں گے. شادی کیسے کرنی ہے، امیر اہل سنت کی آپ سیرت دیکھ سکتے ہیں. آپ بزرگان دین کی کتابیں پڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم داتا صاحب کی صحبت میں بیٹھیں، خواجہ غنی ناتھ رحمۃ اللہ کی صحبت میں بیٹھیں. علماء نے فرمایا اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان کی صحبت تو میسر نہیں ہے کہ ظاہری صحبت ہو، ان کی کتابیں پڑھیں. جب آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں تو گویا آپ ان کی صحبت میں ہیں، تو ان سے آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں. تو امیر سنت کی کتابیں پڑھیں، علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں. تو ایسا ہے کہ بندہ ان کی صحبت میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. چلیں جی آپ لوگوں کی جانب آئیں گے. باتیں ہیں کچھ خاص، کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ مزے کو مزہ آ جائے. جی آپ کی جانب. نام؟ مزمل اتاری. جی. زمین کو نیکی کے لیے گواہ بنائیے، نہ کہ گناہ کے لیے. کیا بات. ایک مرتبہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک پتھر اٹھایا تو بڑے شہزادے بھی ساتھ تھے، تو آپ نے اس پتھر کو کلمہ پاک سنایا اور پھر اس کو رکھ دیا. تو بڑے شہزادے ساتھ تھے، بولے کہ یہ کیا کیا؟ تو بولے میں نے اس کو اپنے ایمان پہ گواہ بنا لیا. تو جب بھی آپ کسی ایسی جگہ جائیں تو زور سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. یاد رکھیں ہر چیز گواہی دے گی، ہر چیز گواہی دے گی. یہ پتھر، یہ درخت، ہر چیز گواہی دے گی. تو جہاں موقع ملے تو کلمہ پاک سنا دیں، ہمارے ایمان پہ گواہ ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. اور کوئی بات؟ اگر زندگی میں جینا ہے تو ہوشیار بن کر جی. اکثر لوگ غباروں میں ہوائیں ڈال کر بیچ دیتے ہیں. اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں غبارے میں تو ہوائی بھری جاتی ہے، ٹھیک ہے، ویسے خالی غبارے بھی ملتے ہیں لیکن اس میں ہوائی بھری جاتی ہے. لیکن عقل مند آدمی ہونا وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے. بعض دفعہ جو ہے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے لیکن اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں یہ دھوکہ کھا رہا ہوں. بعض دفعہ مربت میں رہ جاتا ہے، مربت میں رہ جاتا ہے کہ مربت ایک الگ چیز ہے لیکن دھوکہ کھانا ایک الگ چیز ہے. اس بات سے یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ایسے پیکیجز، ایسی باتیں ہوتی ہیں، کال آتی ہیں راتوں رات امیر ہو جائیں گے آپ. تو یہ پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک چیپٹر ہے. راتوں رات کوئی بھی امیر نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے نا وہ بھی چلا جائے گا راتوں رات. اس کو یوں سمجھیں. تو آپ نے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے. جی اور کوئی بات؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ والد وہ شخص ہے کہ جو مقام وہ خود حاصل نہیں کر سکا، وہ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والد ایک وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے سے آگے نکلتا ہوا دیکھے تو اس کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اپنا ہی بچہ ہے. جب اپنا بچہ دکان سنبھالے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اپنے نے سنبھالا. امین بھائی آپ بھی کوئی؟ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو راز کی طرح چھپائیں، کیونکہ اس کے اظہار سے آپ کا دشمن خوش اور دوست دکھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے. اگر آپ اپنی پریشانی لوگوں کو بتائیں گے حل تو ہونی نہیں ہے، لوگوں کو بتانے سے حل ہوتی نہیں ہے. بعض دفعہ سب کو پتہ چل جاتا ہے تو بندہ تماشا بن جاتا ہے. تو اس کی بارگاہ میں کہیے جہاں سے مسائل حل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاتھ یہی ہے، یہ ہاتھ اچھا ہے، یہ ہاتھ اچھا نہیں، یہ ہاتھ اچھا ہے، یہ ہاتھ اچھا نہیں. لیکن اگر یہ ہاتھ اٹھے، یہ ہاتھ یوں ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی ہو. ٹھیک ہے، اس سے مانگیں جو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. تو کیا کہ اپنی پریشانیاں، بلکہ شوق بنائیں، اپنی پریشانیاں بتائیں نہیں. آپ کس پریشانی میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور لوگ دلچسپی بھی نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے، بس اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں. کس کے ساتھ پریشانیاں نہیں ہے؟ کون سا وہ شخص ہے جو کہتا ہے میرے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے؟ جو مسکرا رہا ہے اس کے ساتھ بھی پریشانیاں ہیں
اور جو نہیں مسکرا رہا یوں بیٹھا ہوا ہے یہ اور پریشان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ مسکرائیے کہ پریشانیاں ختم ہوں, حل ہوں. مسکرائیے کہ پریشانیاں ختم ہو, اور خاموش رہیں کہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں. تو کہ سوچ سمجھ کے بولیں, آپ مسکراتے رہیں گے آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی, لیکن تسلی ہو جائے گی, ایک تسلی ہو جائے گی. میں در اظہار کروں گا, خوش رہنے والے لوگ الگ ہی ہیں, خوش رہنے والے لوگ الگ ہی ہیں. ایک بزرگ تھے, ان سے میری ملاقات ہوئی, تو وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھے, دونوں آنکھوں سے نابینا تھے. اور ان سے جب ملاقات ہوئی تو پتہ چلا 2 سال پہلے نابینا ہو. ایک تو پیدائشی ہے تو عادت پڑ جاتی ہے, اب وہ بوڑھے بھی تھے اور وہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھے. لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی, او ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ان کا ملنے کا انداز, ان کا بیٹھنے کا انداز, ان کے پہننے کا انداز, ان کا لباس, اور جس انداز سے بات چیت کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ 2 سال پہلے ان کی آنکھیں آئی ہیں, ایسے خوش تھے. تو پھر ادھر ذہن یہ بنا اور مزید پختگی آئی کہ خوش رہنے والے لوگ الگ ہی ہیں. بعض لوگ اتنی سی پریشانی پر ہے نا, ہو گیا کیا اتنا سمولے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کی پریشانی سنو تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو بعض لوگوں کی پریشانیاں اتنی سی ہوتی ہیں, لیکن وہ جو ہے نا ایسے ٹینشن میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اتنے ٹینشن میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اب بتائیں اتنی سی چوٹ لگی, ہاسپٹل گئے تو وہاں آ کے تھے کسی کا ہاتھ ہی نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, بڑی بڑی بیماری والے ہوتے ہیں, اور ان کے چہرے پہ اطمینان نظر آ رہا ہوتا ہے. اتنی چوٹ لے کے بات اور ڈاکٹر ہی بول دیتا ہے بھائی صبر کرو تھوڑا سا یار, اتنی چوٹ پہ آیا. تو ہمارے بھی بہت سارے مرد ہیں, تو کیا کہ تھوڑے تسلی میں رہیں, اطمینان میں رہیں. ماشاء اللہ. اور کوئی بات؟ خاموش رہا ہماری اچھائیوں پر زمانہ, عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگ پڑے. ماشاء اللہ, اچھی بات کی. اگر کسی کے اندر کوئی خامی نظر آئے تو اس کی اچھائیوں پہ بھی نظر کریں. ٹھیک ہے, اگر کوئی ساتھ رہنے والا ہے اور اس پہ غصہ آ رہا ہے, اس نے بری بات کہہ دی, تو اسے اچھی باتیں جو کہی ہیں اس پہ بھی تو نظر رکھیں, کیا اس نے اچھی باتیں بھی کہہ دیں. اب یہ ہے کہ میٹھے لقمے انسان بھول جاتا ہے, اچھی باتیں بھول جاتا ہے. ذرا سی غلطی ہو جائے تو اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں. جو اتنی باتیں ہوئی تھیں, وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ فرماتے ہیں نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے, نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے, زبان ہے کہ جو اب بھی شکوہ کر رہی آ رہی ہے, شکوہ کر کے نہیں ڈھک رہی, دانت ٹوٹ گئے. جی. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے, دولت انسان کی حیثیت بدل سکتی ہے لیکن اوقات نہیں. دولت انسان کی اوقات نہیں. جی. کسی کے بارے میں غلط مت سوچے, اس کی زندگی کی الجھنوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے. بدگمانی نہیں کریں, کسی کے بارے میں بدگمانی, برا نہ سوچیں کہ یوں آج تو بات ہی نہیں کر رہا, آج نہیں کر رہا نا کل تو کر رہا تھا. بعض دفعہ بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے, کتنی بڑی ٹینشن میں ہے, کس پریشانی میں ہے. بعض لوگ آتے کے ساتھ ہی یہ کر رہے ہوتے ہیں, اتنی لیٹ آئے ہو, یہ ہو گیا یہ ہو گیا. وہ کہتا ہے بھائی سن تو لیں, وہاں سنیں. سب سے پہلے جس پہ غصہ آ رہا ہے, جس سے دل خراب ہو رہا ہے, بدگمانی آ رہی ہے کہ یہ لیٹ ہوا ہے, اس نے یہ کام کر دیا, تو جب آپ اس سے بات سنتے ہیں نا, ہو سکتا ہے وہ بہت بڑی پریشانی میں ہو, تو جب آپ اس کی بات سنتے ہیں اچھا. وہ ادھر مجھے ایک بات یاد آ گئی, وہ ایک شخص تھا, تو بولا یار یہ سیٹ نے کہا یہ جو میرے پاس کام کرنے والا ہے یہ بیچارہ غریب ہے یار, اس کی سیلری میں اضافہ کر دیتا ہوں. بولا بھائی ادھر آؤ, کتنی سیلری ہے؟ بولا کہ 30,000. بولا بھائی 40,000 کر دی. بولا شکریہ, چلا یار. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا بولا یار یہ ٹائم پہ نہیں آ رہا, جا رہا, کام ویسے نہیں کر رہا. بولا ادھر آؤ. بولا کتنی سیلری ہے؟ تو کہتا ہے 40,000. بولا 10,000 کم کر دو. بولا ٹھیک ہے. بولا یار جب بڑھائے تو جب بھی خوش نہیں ہوا تھا, کم کیے ہیں تو ناراض بھی نہیں ہوا. بولا ٹھیک ہے, دونوں دفعہ ٹھیک ہے کر کے چلا گیا. تو بولے بات کیا ہے؟ بولے سر جب آپ نے بلایا نا کہ پیسے بڑھائے جا رہے ہیں, تو میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تھی. تو ولادت ہوئی تو میں سوچا تھا کیسے گھر چلے گا, یہ سیلری تو وہی ہے, لیکن جیسے آپ نے مجھے بلایا کہ بھائی 10,000 کا اضافہ کر دیا تو میں آیا تو انتظام بھی ہو گیا. شکر ہے. اور بولے کہ کم کیوں کر دیے؟ بولے یہ بھی آپ نے نہیں پوچھا. بولے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا میرے ساتھ جو ہے معاملہ پیش آیا کہ ہمارے گھر میں ایک کا انتقال ہو گیا, تو آپ نے کم کیے. تو میں ٹھیک ہے. تو کیا کہ کون کس کنڈیشن میں ہے,
کوئی کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہمیں نہیں پتا کہ کہانی کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ پہلا جملہ یہ ہے خیریت تھی. کیا کوئی لیٹ آیا ہے کیا کرنا ہے؟ پہلا جملہ یہ ہے خیریت ہے. پھر وہ سن لیں وہ کیا بتاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسی بات بتا آپ اس کو گلے لگا لیں. ٹھیک ہے, یہ کون کر کے بتائے گا؟ ایک شخص پریشان اور یہ بولے خیریت تھی, اچھے انداز سے. کیا انداز ہونا چاہیے؟ بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آ رہی, پریکٹیکل ہو جائے تو پھر زیادہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. جی 2 اصلاحیں بھائی ایسے جو تسلی دیں گے اور ایک جو ہے وہ سنیں گے تسلی. آپ چلو آ جاؤ. امین بھائی ویٹ کر رہے ہیں, اب جس کا انتظار تھا وہ آ نہیں رہے. ٹھیک ہے, بندہ یہ ٹیل لگا رہا ہوتا ہے, شاید ٹیل لگانے سے وہ جلدی آ جائے گا, اس کا آنا اپنے وقت پر ہی ہے. بھائی خیریت تھی. یہ چیز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلا جملہ کیا کہنا ہے خیریت تھی. اب سامنے والے کی مجبوری تو سن لیں, سامنے والے کی, لیکن سامنے والا بھی سچی بات کہے, لیکن پہلا جملہ یہی کہنا ہے کیا خیریت تھی. پھر یہ خیریت تو معلوم کریں. تو ہماری یہاں بعض دفعہ خیریت نہیں معلوم کی آتی ہے, وہ چھاڑ کر دیتے ہیں, پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا بتاؤ تو ہوا کیا تھا. اب اتنا کچھ کرنے کے بعد اب آپ پوچھ رہے ہیں, وہ سامنے والا بتاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یار پہلے کیوں نہیں بتایا. بولے پہلے ایسے بتانے سے چھوڑا کہاں تھا. تو پہلے سامنے والے کو بولنے کا موقع دیں, سامنے والے کو بولنے کا موقع دیں. تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے سیگمنٹ کو قبول فرمائے. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی جنتی ہے. اور ہم اس سیگمنٹ میں کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں سنتے ہیں. اور آج ہم نے ایک بہت ہی پیارے صحابی, جب میں پڑھ رہا تھا مجھے اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا. بہت ہی مزے کا ذکر ہے ان کا. میں نام کی طرف آ رہا ہوں, ان کا نام مبارک کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دوران خطبہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر چند لوگوں سے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. اس وقت ایک صحابی مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے, وہ مسجد سے باہر ہے, یہ فرمایا مسجد میں. جو ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات ان صحابی کے کانوں تک پہنچے تو وہ وہیں رک گئے اور بیٹھ گئے. یہ ان کے لیے نہیں تھا, جو لوگ مسجد میں تھے ان کے لیے تھا بیٹھ جاؤ, لیکن ان کے کانوں میں یہ الفاظ آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. اب بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ آپ نے ان کو فرمایا تو بیٹھ ہی گئے تھے. جب یہ بات پہنچی تو خوش ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ پاک تمہارے دل میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ اور زیادہ کرے. دعائے نبوی سے حصہ پانے والے یہ صحابی بارگاہ رسالت کے مشہور و معروف شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہیں. یہ شاعر تھے, یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے شاعر تھے اور آپ شعر کہتے تھے. اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مینا کی گھاٹی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 70 خوش نصیبوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت قبول کی تھی, اسلام قبول کیا. آپ ایک تجربے کار شاعر تھے, تجربے کار شاعر تھے. قبول اسلام کے بعد اپنی شاعری کا رخ تبدیل کر دیا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہنا شروع کر دیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار سن کر جو ہے بہت خوش ہوتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے. چند اشعار کا ترجمہ بڑا ہی پیارا ہے. کہتے ہیں ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں نا, یہ نعت خوانی, یہ میں اشعار کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں, یہ آپ سمجھیں, اس کی لذت حاصل کریں. ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں, صبح کے نمودار ہوتے ہی وہ تلاوت قرآن سے بہرہ مند ہوتے ہیں. ہم گمراہ تھے تو انہوں نے ہمیں ہدایت پر چلنا سکھایا. ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو بات ان کے لب پر آ جاتی ہے وہ ضرور ہو کر رہتی ہے. عمرہ کے موقع پر مکے کی فضاؤں میں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر تشریف فرماتے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور یہ چل رہے تھے، تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے. اچھا نعت خواں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اشعار پڑھتا رہتا ہے، سواری پہ جائے اشعار. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. آپ نے منع کیا، ان کو منع کیا کہ نہیں پڑھیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر نہیں، کہنے دو، اے عمر انہیں کہنے دو، یہ اشعار کفار پر تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہیں. سرکار صاحب نے ان کو پسند فرمایا. ایک مرتبہ اب یہ سرکار صاحب کے ساتھ جو ہے تشریف فرماتے، بڑے مزے کی بات ہے، بڑے مزے کی بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اشعار کیسے کہہ لیتے ہو؟ عرض کی کسی چیز کو دیکھتا ہوں پھر اشعار کہہ ڈالتا ہوں، کسی چیز کو دیکھتا ہوں پھر اشعار کہہ ڈالتا ہوں. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا شعر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کی ایک ایسی چیز جو انسان کے دل میں کھٹکتی ہے پھر انسان اسے اپنی زبان پر شعر کی صورت میں ظاہر کر دیتا ہے. یہ اپنے بیان کیا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی شعر کہہ سکتے ہو؟ کیا شعر فرمایا؟ ابھی شعر کہہ سکتے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر ڈالی اور فل بتی نعت پڑھنے لگ گئے. یہ شعر، اب یہ تو ہم نعت سنتے ہیں نا، نعت سنتے ہیں. صحابہ اکرام کے عشق کا عالم کیا ہوگا دیکھ کے پڑھو. کیسی محفل ہوگی، کیسی بزم ہوگی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اس سے کیسا عالم ہوگا. آج سرکار ہم کو دیکھا نہیں ہے لیکن جب اشعار سنتے ہیں تو اشبار ہو جاتے ہیں، اشعار سنتے ہیں تو جھومنے لگ جاتے ہیں. اس وقت کی محفل کا عالم کیا ہوگا، یہ کس انداز سے جو ہے پڑھا جا رہا ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے. ایک اور بڑی پیاری بات، ان کی سیرت ایسی بندہ سنے تو سنتا چلا جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے یہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، گرمی کی شدت اتنی تھی کہ لوگ اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیتے تھے. گرمی کی شدت اتنی کہ سر پر ہاتھ رکھے ہیں. اس وقت صرف 2 حضرات روزے سے تھے، 2 شخصیت روزے تھے. ایک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. آپ اتنے متقی پرہیزگار تھے، اتنے متقی پرہیزگار سے، نماز سے ایسی محبت تھے جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو نماز پڑھتے تھے اور جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو نماز پڑھتے تھے. کیسی پیاری بات، گھر میں داخل ہو رہے ہیں نماز، گھر سے جا رہے ہیں اس سے پہلے نماز. اب ان کی شہادت ہو گئی تھی. لڑتے لڑتے آپ کی انگلی مبارک جو ہے وہ کٹ گئی جنگ میں. تو فرمایا ابھی انگلی کٹ گئی ہے اور یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں، اے نفس آگے بڑھ ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی. پھر انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے. بالآخر زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شربت شہادت سے سیراب ہو گئے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت عبداللہ بھی جنتی جنتی. جی ہاں، یہ ہے ہمارا سیگمنٹ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اس میں ہم بنائیں گے 2 ٹیمیں، ایک ٹیم ہوگی ٹیم اے، دوسری ٹیم بی، اور اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے 6 اسلام بھائی، 3 ٹیم اے میں اور 3 ٹیم بی میں. اچھا، ایسے اسلام بھائی چاہیے جن کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام مبارک زیادہ یاد ہوں، اور آپ نے جو صحابہ کا نام لینا ہے ٹیم اے نام لے گی، ایک ٹیم بی نام لے گی، لیکن انداز یہ ہوگا نعرے والے انداز میں. جیسے کہ حضرت عبداللہ بھی، مخصوص نعرے تو لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک صحابی کا نام لینا ہے لیکن انداز ہوگا آپ کا نعرے والا. حضرت بلال بھی، ہم سب نعرے کا جواب دیں گے، ٹیم اے اور ٹیم بی نعرے لگائی. کون سے اسلامی بھائی ہیں جو اس سیگمنٹ میں حصہ لیں گے؟ جی آگے 4 چلیں جی، ہمیں 3 کہا تھا لیکن 4 اسلامی ہو گئے.
طریقہ کار آپ لوگ سمجھ گئے, ٹھیک ہے. ایک صحابی کا نام آپ لیں گے, ایک صحابی کا نام آپ لیں گے, نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, انداز آپ کے سامنے ہے. تیار ہے؟ چلیں. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. حضرت عمر فاروق بھی زبردست. عثمان غنی جنتی جنتی. حضرت علی بھی جنتی جنتی. حضرت سلمان بھی جنتی جنتی. ٹھیک ہے. حضرت معاویہ بھی جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. یہ آواز چاہیے, یہ زبردست زبردست. اور امیر حمزہ بھی جنتی جنتی. حضرت بلال بھی جنتی جنتی. یہ نام لیا تھا نہیں؟ چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مشورہ کر کے رکھا کریں جی. 5 4 عثمان غنی بھی ہو گیا نا یہ تو. ایک آخری موقع, آخری موقع. حضرت ابو ہریرہ بھی جنتی جنتی. حضرت عبداللہ بھی جنتی جنتی. حضرت عباس بھی جنتی جنتی. حضرت حسن بھی جنتی جنتی. عمر فاروق بھی یہ ہو گیا جی. انہوں نے لگایا حضرت فاروق بھی عمر فاروق بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بتائیں کون سی ٹیم جیتی ہے؟ آپ اس طرح جیسے ہوسٹنگ کر رہے ہیں, واہ کیا بات ہے. پروگرام میں پہلی پوزیشن کس نے حاصل کیا, دوسری پوزیشن کس نے حاصل کیا, آپ بتائیے مائک میں ذرا, مزہ آ جائے. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, واہ کیا بات ہے. جی. اس میں جو یہ ہر صحابی نبی سیگمنٹ ہوا ہے, اس میں جو ٹیم جیتا ہے وہ ٹیم اے نے جیت لیا ہے. سبحان اللہ. دوسری پوزیشن دوسری پوزیشن جیتی ہے ٹیم بی نے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کہاں سے آئے ہو؟ جی میں فاروق نگر لاٹکنا سے آیا ہوں. ہر صحابی نبی جنتی جنت حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی جلدی جلدی جلدی. معاویہ اور علی حسن اور حسین بھی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. میرے پاس ہوتا ہے نا مدینہ ٹکٹ دے دیتا آپ کو. ناظرین ہمارے یہاں جو ایک جملہ کھولا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. تو ایک صاحب تھے, حج پہ جا رہے تھے وہ, تو بولے یار میں آپ کے فیضان مدینہ میں آیا تو آپ لوگ دعا کرواتے ہیں اللہ پاک ہمیں میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے بار بار. ہم لوگ دعا کرتے ہیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, پیارا پیارا کعبہ دکھائے. تو بولے میرے ذہن میں بات آتی تھی بار بار کیسے جاؤں گا. بولے ایک ہی مرتبہ چلا ہے تو بات ہے اس مقام پہ بار بار کیسے جانا ہوگا. تو بولے کہ میرے بچے کی BC کھلی تو پاکستان ٹور پہ جا رہا تھا, تو کسی نے میرے بچے کا ذہن بنایا, بولے یار امی ابو کو مدینے بھیج دے. تو وہ آیا, اس نے سرپرائز دیا, بولے آپ لوگ مدینے جا رہے ہیں. بولے پھر دوسری مرتبہ گیا اور آج الحمدللہ حج پہ جا رہا ہوں. تو بولے وہ جو بات تھی نا بار بار وہ قبول ہو گئی. نہ جانے کب قبول ہو جائے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. ماشاء اللہ. جب بلایا آقا نے, جب بلایا آقا نے, خود ہی التزام ہو گئے, ہو گئے, خود ہی التزام ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, ہم سب کا مدینے کا بلاوا ہو جائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آئیں گے اور آخری سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, آج ہمارے ساتھ ہیں دو نعت خواں. ایک ہے ہمارے امین بھائی, امین بھائی, دوسرے بھائی سید ثاقب شاہ. سید ثاقب شاہ صاحب. ٹھیک ہے, ایک طرف ہمارے حاجی امین اور ایک طرف ثاقب شاہ صاحب. آپ لوگ جو ہوں گے حاجی امین صاحب کی ٹیم میں ہوں گے اور آپ لوگ ثاقب شاہ صاحب کی ٹیم میں. ٹھیک ہے جی. اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس طرف آ جائیے, یہاں کے لوگ اس طرف آ جائیے. جی طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک شعر ہم پڑھیں گے, اس شعر میں سے کسی بھی ایک لفظ کا انتخاب ہوگا اور ڈیسائیڈ ہوئے گا یہ لفظ ہے. وہ لفظ جو ہے پھر حاجی امین صاحب کو دیا جائے گا اور آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ وہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. پھر امین بھائی جو پڑھیں گے اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا, وہ لفظ آپ کو دیا گا. آپ نے پھر کوئی ایسا شعر سنانا ہے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو.
صحیح ہے جی. انشاءاللہ. کون سی ٹیم جیتے گی؟ انشاءاللہ. امین بھائی کی، ثاقب بھائی کی؟ یہ جوش زیادہ دکھ رہا ہے امین بھائی والی ٹیم میں. ثاقب بھائی والی ٹیم میں جوش ہے لیکن کم ہے. کون سی ٹیم جیتے گی؟ ابھی فیصلہ ہو جائے گا ناظرین کہ کون سی ٹیم جیت رہی ہے. جی لفظ آ رہا ہے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے نام. نام محمد صلی علی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا آؤ ان کا ذکر کرے آؤ ان کا ذکر کرے جو رنج و بلا ماشاءاللہ زبردست. نام محمد صلی اللہ. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زہے عزتوں دلائے محمد کے عرش حق زیر پائے محمد. ماشاءاللہ. عرش عرش سے بھی پرے وہ آئے آنا جانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا. لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو حضور. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ. عطا 10 9 عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سجد گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ زبردست. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے اجازت. مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت. ماشاءاللہ. لفظ آپ کو دیا جا رہا ہے امت. 10 9 شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے امت پہ خدایا تیرا ہی آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے. لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو آسرا. آسرا ہم گناہ گاروں کا آسرا ہم گناہ گاروں
آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے یا رب. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. ماشاءاللہ. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا تاکہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. اس میں ضیا دیجئے. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. جلوہ قریب آ گیا. جلوہ جب حسن تانے کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. تو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے عالم. عالم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور فیصلہ ہو گیا ہے. یہ مقابلہ جیت لیا ہے امین بھائی کی ٹیم نے. اب آیا ذہن میں عالم کتنا پڑھا جاتا ہے؟ کتنا پڑھا جاتا ہے؟ آ گیا پڑھیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانا. ماشاءاللہ. اچھا پڑھا لیکن ٹیم جیت گئی ہے ہاں جی امین بھائی کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین اس طرح ہمارا یہ پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہوا. اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. سب مل کر بتائیے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. واہ کیا بات ہے، 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 واہ واہ کیا بات ہے.